علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں اذا عطس فحمد اللہ فشمت ہو، جب چھینک آئے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں، چھینک لینا یہ تندرستی کی نشانی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے، اور جو جمائی لینا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ غفلت اور سستی کی علامت ہے۔ چھینک تندرستی اور صحت کی علامت ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جب چھینک آئے تو تندرستی اور صحت کی نشانی ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے تندرستی بخشی، مجھے شفا دی۔ اور یہ ڈاکٹر اطباء حضرات کہتے ہیں جب زور سے چھینک آتی ہے بہت ساری وینیں کھل جاتی ہیں، آدمی فریش ہو جاتا ہے دماغی اور ذہنی طور پر بھی۔ تو پھر الحمدللہ چھینک لینے والا کہتا ہے جب پاس بندہ کو بیٹھا ہو تو اسے کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر بھی رحم فرمائے۔ اور ساتھ والے نے جب یرحمک اللہ کہا تو پھر پہلا بندہ جس کو چھینک آئی تھی وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر رکھے اور تیرے کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، سنوار دے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنے پاکیزہ اور صاف ستھرے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ حالانکہ چھینک ایک فطرتی عمل ہے، وہ تو آنی ہے، وہ انسان کو فریش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، مگر اس موقع پر اگر ہم طریقہ نبی پاک کا اپنائیں گے تو یقیناً یہ اجر و ثواب بھی ہے، اور ایک بہت بڑی دعا ہے جو دل سے نکلتی ہے، اور اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ ہم پہلے کہتے ہیں سب تعریفوں کے لائق اللہ ہے، اور ساتھ والا ساتھی کہتا ہے اللہ تجھے ہدایت دے، ہدایت پر قائم رکھے۔ یہ بندہ پھر اسے دعا دیتا ہے یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو آسان کر دے، سنوار دے۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، حاضرین و ناظرین، یہ اسلام کا سچا پیارا اچھا سبق ہے، جس میں انسان جہاں سنت سمجھ کے کام کرتا ہے وہاں اجر بھی آتا ہے، آپس کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ وہ اس کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، وہ اس کو دعا دے رہا ہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیو، عزیز ساتھیوں، میں ریکویسٹ کروں گا، عام لوگ جلدی میں تیزی میں اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، یہ علم ہی نہیں ہوتا، یہ ہم سیکھتے ہی نہیں۔ یہ کام حالانکہ روز مرہ ہر بندے کو پیش آنے والا ہے۔ ہاں ایک موقع ہے جو بندے کو زکام لگا ہو، وہ بیماری ہے 3 سے زیادہ چھینکیں آنا، وہ تو اور چیز ہے، لیکن جو تندرستی کے طور پر چھینکیں آتی ہیں اس کا آدمی کو جواب دینا چاہیے، سننے والے کو بھی جواب دینا چاہیے، اور اس کا معنی اور ترجمہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دعائیں سکھلائی ہیں، آخر اس کا معنی کیا ہے۔ تو میں اپنے حاضرین و ناظرین کا مشکور ہوں گا اگر وہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور ترجمے سے یاد کریں اور نبی پاک کی سنت کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔